ترکی اور پاکستان دو دل ایک جان، ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہنے کا عہد۔ دو طرفہ تجارت 5 ارب ڈالرز تک پہنچانے کے مشترکہ ہدف کے حصول کا عزم۔ وزیر اعظم اور ترک صدر کی مشترکہ نیوز کانفرنس۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان کو ترکی کے ساتھ اپنی دوستی پر فخر ہے۔ پاکستان اور ترکی نے ہمیشہ ہر مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ جنگ ہو، زلزلہ یا قدرتی آفات، ترکی نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا۔ پاکستان اور ترکی کی شراکت داری کو نئی جہت دینی ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا پاکستان کی ہر شعبے میں بھرپور حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ طیب اردوان کا اسلام آباد MOU پر دستخط کا خیر مقدم، کہتے ہیں کہ عالمی امن کے لیے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت انتہائی اہم ہے۔ اسرائیل امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیل خطے میں امن کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان کی استنبول کے وحدت محل میں ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات کی مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ پاکستان ترکی اسٹریٹجک شراکت داری کے تمام پہلوؤں کا احاطہ، تجارت، سرمایہ کاری، دفاعی تعاون، توانائی، ٹیکنالوجی پر توجہ مرکوز۔ وزیر اعظم کی ترک صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ شہباز شریف ترکی کا 2 روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ۔ امید ہے آئندہ 2 ماہ میں امریکہ اور ایران کے درمیان پائیدار امن معاہدہ طے پا جائے گا۔ وزیر اعظم کی ترک ٹی وی سے گفتگو۔ کہا فیلڈ مارشل نے امن عمل میں کلیدی کردار ادا کیا۔ پاک ترکیہ بزنس ٹو بزنس کانفرنس سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا اللہ کے فضل سے امریکہ اور ایران میں جنگ بندی ہو گئی۔ یہ کٹھن سفارتی مشن ہرگز آسان نہیں تھا۔ امریکہ اور ایران کے صدور نے پاکستان کی ثالثی میں MOU پر دستخط کیے۔ ترکی پاکستان کا مضبوط اور مخلص اتحادی ہے۔ پاکستان پر جنگ مسلط ہوئی تو ہم نے اپنی خود مختاری اور وقار کا دفاع کیا۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں افواج پاکستان نے دشمن کو وہ جواب دیا جو تاریخ کا حصہ ہے۔ مشکل وقت میں ترکی، سعودی عرب اور دوست ممالک نے پاکستان کے موقف کی حمایت کی۔ شہباز شریف کی ترک کاروباری رہنماؤں سے اہم ملاقاتیں۔ پاکستان کے ترجیحی شعبوں میں سرمایہ کاری کا دائرہ کار بڑھانے کی دعوت۔ دو طرفہ تعلقات کو مضبوط اقتصادی اور سرمایہ کاری شراکت داری میں تبدیل کرنے کی اہمیت پر زور۔ امریکہ اور ایران کے مذاکرات کا اگلا دور 11 جولائی کو پاکستان میں ہوگا۔ العربیہ ٹیلی ویژن کی رپورٹ کے مطابق مذاکرات میں ایران پر عائد پابندیوں، ایران کے منجمد اثاثوں اور جوہری پروگرام سے متعلق امور پر بات چیت کی جائے گی۔ ایرانی وفد کا حتمی فیصلہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی تدفین کے بعد کیا جائے گا۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر علی خامنئی کی تعزیتی تقریبات۔ آیت اللہ علی خامنئی کے تابوت کا عوامی دیدار۔ شہید سپریم لیڈر کے ساتھ ان کے اہل خانہ کے تابوت بھی موجود۔ شہداء کے تابوتوں کے گرد شیشے کا خصوصی حصار قائم۔ لاکھوں افراد کی شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تہران آمد۔ گرینڈ مسلح کمپلیکس اور اطراف کی سڑکیں سوگواروں سے بھر گئیں۔ تہران میٹرو اسٹیشنز کے باہر بھی بڑی تعداد میں لوگ جمع۔ پیر کو تہران میں مرکزی جلوس نکالا جائے گا۔ اس کے بعد میت کو قم منتقل کیا جائے گا، جہاں سے جسد خاکی کو عراقی شہر نجف اور کربلا لے جایا جائے گا۔ 9 جولائی کو شہید سپریم لیڈر کی ان کے آبائی شہر مشہد میں تدفین کی جائے گی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق علی خامنئی اور ان کے اہل خانہ کی نماز جنازہ تہران میں جعفر سبحانی تبریزی، قم میں ناصر مکارم شیرازی اور مشہد میں حسین نوری ہمدانی پڑھائیں گے۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے اب تک یہ واضح نہیں کہ سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے یا نہیں۔ آیت اللہ علی خامنئی 28 فروری کو ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے تھے۔ نیتنیاہو جانتے ہیں کہ باس کون ہے۔ امریکی صدر کا انٹرویو میں اظہار خیال۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ان کے اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ نیتنیاہو کے ساتھ ملاقات آئندہ ہفتے ہو سکتی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی درخواست کی۔ امریکہ چاہتا تو خامنئی کے جنازے میں ایرانی قیادت کو نشانہ بنا سکتا تھا۔ امریکہ ایک ہی حملے میں سب کو ختم کر سکتا تھا، مگر ایسا نہیں کیا۔ حملہ اس لیے نہیں کیا کہ پھر مذاکرات کے لیے کوئی نہ بچتا۔ جوہری مذاکرات کا راستہ کھلا رکھنے کے لیے حملہ نہیں کیا۔ ایران معاہدہ کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ ایران اور امریکہ نے جوہری مذاکرات 1 ہفتے کے لیے مؤخر کرنے پر اتفاق کیا۔ خامنئی کی تدفین کے بعد جوہری مذاکرات دوبارہ ہوں گے۔
आबने हरमस खत्ते से बाहर की क़ुव्वतों का फौजी मैदान नहीं, ईरान ने खबरदार कर दिया। नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीब आबादी का कहना है, आबने हरमस की सलामती का ज़ामिन होने के नाते आबी गुज़रगाह में किसी भी फौजी नक़्लो हरकत के बारे में खबरदार करते हैं। आबने हरमस की सलामती की जिम्मेदारी साहिली रियासतों पर आयद होती है। बहरान पैदा करने वालों को अपनी मुहिम जोई के नताइज भुगतना होंगे। इससे पहले बरतानवी वज़ीर आज़म और फ्रांसीसी सदर ने कहा था कि दोनों मुल्क आबने हरमस में जहाज़ों की आज़ादाना नक़्लो हरकत यकीनी बनाने के लिए फौजी मिशन की तैनाती की हिमायत के लिए तैयार हैं। फ्रांस ने आबने हरमस में बारूदी सुरंगें तलाश करने वाले बहरी जहाज़ तैनात कर दिए हैं। लाहौर डिफेंस में गैर मुल्की खवातीन के अगवा और ज़्यादती के केस में अहम पेशरफ्त। मेडिकल रिपोर्ट में एक खातून के साथ ज़्यादती साबित हो गई। गिरफ्तार मुलजिमान में से 3 अफराद ने खातून से ज़्यादती की। मुलजिमान और खवातीन के DNA टेस्ट के लिए नमूने फॉरेंसिक लैब भिजवाए गए। मुलजिमान के मोबाइल फ़ोन भी फॉरेंसिक के लिए भेज दिए गए। ज़राए के मुताबिक मुलजिमान ने खवातीन से अपने डिजिटल वॉलेट में $19,000 मुंतकिल कराए। मुलजिमान ने खवातीन के साथ क्रिप्टो करेंसी में 4 से 5 लाख डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की थी। मुलजिम रज़ा डार और दीगर ने उनसे पैसों की वापसी का मुतालबा किया। पुलिस ने मज़ीद 5 मुलजिमान तहवील में ले लिए। अहमद रज़ा और बॉस भी शामिल। मुलजिम अहमद रज़ा पर भी गैर मुल्की खवातीन के अगवा और ज़्यादती का इल्ज़ाम। मुलजिमान रज़ा डार, सिकंदर, अजीज़, हसन रज़ा, साजिद अली जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के तहवील में हैं। गैर मुल्की खातून के बयान की तस्वीर ने तस्दीक कर दी। दोनों गैर मुल्की खवातीन अगवाकारों के चंगुल से फरार हुई। जान बचाने के लिए खवातीन ने भागकर करीबी दुकान में पनाह ली। दुकान के बाहर मौजूद ट्रैफिक वार्डन ने दोनों खवातीन को रेस्क्यू किया। ट्रैफिक वार्डन ने फौरी तौर पर मुतालिका पुलिस को इतला दी। पुलिस ने इतला मिलते ही दोनों खवातीन को अपनी तहवील में ले लिया। ये शायद अब तक की सबसे ज़्यादा शर्मनाक कहानी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का रद्द-ए-अमल। कहा, आमद से चंद रोज़ कबल एवॉर्ड्स तख्लीक किए गए। सर्टिफिकेट्स किसी सस्ती AI मॉडल के जरिए तैयार किए गए। इनमें इमला की वाज़ेह गलतियाँ मौजूद थीं। ये मनसूबा बंद एजाज़ या तो सस्ती किस्म की मकबूलियत हासिल करने की बदतरीन कोशिश है या फिर खुशामद की इंतहाई मज़मूम शक्ल। मोदी भारतीय कौम को शर्मिंदगी से दो चार कर रहे हैं। वो कौमी सतह पर बाइस से शर्मिंदगी बन चुके। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा, भारत में मसनूई वक़ार की सियासत संगीन सवालात को जन्म दे रही है। दौरे से चंद रोज़ कबल गैर मुल्की एजाज़ात की तख्लीक सवालिया निशान है। एजाज़ी असनाद में इमला की गलतियाँ भी शर्मिंदगी का बाइस बन रही हैं। एजाज़ हासिल करने वाला पहला और वाहिद फ़र्द बन जाना इमेज मैनेजमेंट की नाकामी है। नफरत पर मबनी पॉलिसियों के बावजूद बैरून मुल्क एजाज़ात की तशहीद की गई।